شعبان کا مہینہ عبادت، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت اور جو بھی مختلف عبادتیں ہوں اس کے لیے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان کے لیے اس مہینے کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت نمازوں سے پہلے سنن مؤکدہ کی ہے۔ جس طریقے سے نفل نمازوں میں سنن مؤکدہ کا ایک خاص مقام ہے، خاص اہمیت ہے، ویسے ہی نفلی روزوں کے لیے اس مہینے کی خاص اہمیت اور خاص مقام ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ انسان کے لیے ٹریننگ کی حیثیت ہے۔ انسان اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے اس مہینے کے اندر تیار کرنے کا موقع ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ عملی اعتبار سے ہو۔ رمضان کے مہینے کے لیے، رمضان کے بارے میں، رمضان کے احکام اور مسائل کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سیکھنا چاہتے ہیں، انسان کو ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس سے متعلق کتابیں پڑھنی چاہیے، اس سے متعلق جو بھی آپ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں علماء سے، اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ رمضان سے کما حق ہو استفادے کی خاطر انسان کو ابھی سے مختلف قسم کی ترتیبات اور مختلف قسم کی پلاننگ کرنی چاہیے، اور عملی طور پر بھی انسان کو روزہ رکھنا ہو، نفل عبادتوں کا اہتمام ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، مختلف قسم کے ذکر و اذکار ہوں، اس طرح کی اور بھی دیگر عبادتوں کا ابھی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، مختلف قسم کی عبادت کرنے میں دشواری ہوتی ہے، مختلف قسم کے ذکر و اذکار کی وہ پابندی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں وہ ان عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے ہیں، رمضان کے لیے اس مہینے سے وہ تیاری نہیں کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائیں اور وہ رمضان میں بالکل آسانی کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے سکیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ اکثر لوگ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں ہی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ ہی مختلف قسم کے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے تو اسے دشواری ہوگی، اسے تنگی لاحق ہوگی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ابھی سے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان کے روزے کے حوالے سے رمضان کی ترتیب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ احادیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه إلا في شعبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس روزہ چھوڑ دیتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ اب روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا آپ نے مکمل روزہ نہیں رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں جس قدر روزوں کا اہتمام کیا ہے، شعبان کے علاوہ دیگر مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا اتنا اہتمام نہیں کیا۔ اس حدیث میں غور کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور روزوں کا یہ اہتمام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ اور دیگر مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا اتنا اہتمام نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کا اس میں خاص اہتمام کرنا کس بات کو بتلاتا ہے؟ اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ
کہ رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی خاص اہمیت ہے، روزہ رکھنے کا خاص مقام ہے۔ لہٰذا انسان کو جس طریقے سے رمضان میں وہ واجبی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، ویسے ہی رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نے جانا کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا بہت مقام ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے نماز سے پہلے سنن رواتب کی اہمیت ہے، نفل نمازوں میں سنن مؤکدہ کی خاص مقام ہے، ویسے ہی گویا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے اور اس کا خاص مقام ہے، جس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مکمل مہینے کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے، روایتیں ہمیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر روزوں کا اہتمام کیوں کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ لم ارک تصوم من الشہر ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طریقے سے شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، میں آپ کو شعبان کے علاوہ دیگر مہینوں میں روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اس مہینے میں اس قدر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے مابین آتا ہے، اور لوگ اس مہینے سے غفلت برتتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے پاس اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو ایسی وجوہات بتلائی ہیں جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اس قدر روزوں کا کیوں اہتمام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں دو وجوہات کا تذکرہ کیا ہے، دو اسباب کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ یہ مہینہ لوگوں کی غفلت کا مہینہ ہے، لوگ اس مہینے میں عبادت کرنے سے غفلت برتتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو رمضان کے مہینے کے پہلے ہے اور رجب کے مہینے کے بعد کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ہم جانتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کی وجہ سے اس کا ایک خاص مقام ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھا کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں مختلف قسم کی بدعات بھی ایجاد کرتے ہیں جو شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی۔ تو حرمت والے مہینے ہونے کی وجہ سے لوگوں کے نزدیک اس کا خاص مقام ہے، چاہے عبادتوں کے حوالے سے ہو یا اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ظاہر بات ہے کہ اس کو روزے فرض ہے، لہٰذا ہم لوگ اس میں فرضی روزے کا ہی اہتمام کرتے ہیں۔ تو غفلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے کے بعد میں آتا ہے، لہٰذا حرمت والے مہینے میں اہتمام کرنے کی وجہ سے اس مہینے میں لوگ عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غفلت کے جو ایام اور اوقات ہیں، انسان کو ان اوقات اور ایام میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی کہ یہ مہینہ غفلت کا مہینہ ہے، لوگ اس مہینے میں عبادتوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا میں عبادتوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ غفلت کے جو اوقات ہیں، یہ وہ اوقات جہاں لوگ عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان اوقات میں ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ وہ لوگ مغرب اور عشاء کے مابین کے اوقات کو عبادتوں میں گزارتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ غفلت کے اوقات ہیں، لوگ ان اوقات کو غنیمت جاننے میں غفلت کا شکار ہے، لہٰذا ایسے اوقات میں عبادت کرنا چاہیے۔ غفلت کے اوقات میں عبادت کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ
ایسے اوقات میں عبادت کرنے سے انسان کے اندر نہایت ہی اخلاص پیدا ہوتا ہے، ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اوقات میں لوگوں کی نگاہوں سے عبادت کرنے والا دور ہوتا ہے۔ جب لوگ مثلا مسجد میں موجود نہ ہو، کوئی تنہا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، نفل نمازیں پڑھ رہا ہو اور مسجد خالی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اس عمل کے کرنے پر جو چیز محرک ہوگا وہ انسان کا اخلاص ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بالکل اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کے جذبے نے اس کو اس عمل پہ ابھارا ہوگا، اور جہاں لوگ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں انسان کا نفس اس کو اس طرف لے جاتا ہے کہ لوگ تم کو جو ہے عبادت گزار کہیں، لوگ تمہاری عبادتوں کی تعریف کریں وغیرہ۔ تو غفلت کے اوقات میں عبادت کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ غفلت کے وقت میں عبادت کرنا نہایت ہی اخلاص کا باعث ہے، ریاکاری سے دور رہنے کا باعث ہے۔ اسی لیے رات کے آخری پہر کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے کہ اس وقت انسان جو ہے غفلت کا شکار ہوتا ہے، سب میٹھی میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس وقت کی عبادت کی بڑی خاص اہمیت ہے، اور اس وقت اگر دعا کرتا ہے انسان تو اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ پہلی وجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتلائی ہے۔ دوسری وجہ جو بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال پیش کیے جانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش کیا جائے۔ عبادت کر رہا ہوں، عبادت کی حالت میں رہوں، اور میرا عمل اللہ کے یہاں عبادت کی حالت میں پیش کیا جائے۔ کیا شعبان کے مہینے ہی میں اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یا شعبان کے مہینے کے علاوہ دیگر اور دنوں میں اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں جو اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں یہ سالانہ پیشی ہے، یہ سالانہ پیشی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ورنہ انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں یومیہ بھی پیش کیا جاتا ہے، روزانہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اور ہفتے میں بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آیا کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے عصر کی نماز میں آتے ہیں تو وہ فجر کی نماز تک رہتے ہیں، اور جو فجر کی نماز میں جو آتے ہیں وہ عصر کی نماز تک رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس یہ جب لوٹ کر واپس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے بارے میں نہایت ہی زیادہ علم ہے، بندوں کے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر کے آئے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث سے اس بات کے لیے دلیل لی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں روزانہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، صبح کے اعمال رات سے پہلے، رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اور ان 5 چیزوں میں سے جس ایک چیز کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان میں سے اس موضوع کے لیے دلیل ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین 5 باتوں کو لے کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اور سونا اللہ رب العالمین کے شایع نشان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترازو کو اٹھاتے رہتے ہیں اور گھٹاتے رہتے ہیں، اور اللہ کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس اللہ کا جو پردہ ہے وہ نور کا ہے، اگر اللہ رب العالمین اس پردے کو ہٹا دیں تو اللہ کے نور کی وہ روشنی، اللہ کی نگاہ جہاں تک پہنچے، اللہ کی نگاہ جہاں تک پہنچے مخلوق کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ 5 چیزیں جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہوا ہے، یہاں جو چیز ابھی ہمارے موضوع کے اعتبار سے ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال روزانہ اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے رات سے پہلے اللہ کو بتا دیا جاتا ہے۔
ہفتے میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن، جیسے کہ اس کے سلسلے میں مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور پیر کے دن بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اور سوائے اس آدمی کے جس کو اس کے بھائی کے ساتھ نفرت ہے، دشمنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ تو اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں ہفتہ واری بھی پیش ہوتا ہے، اور وہ پیر اور جمعرات کا دن ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اعمال کا پیش کیا جانا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کے عمل کے بارے میں خبر نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں جو ہم نے آج سنا ہے اس میں اس بات کی دلیل گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آیا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے، وہ یہ کہ بندوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین بندوں کے بارے میں بالکل باخبر ہے۔ رہ گیا اعمال کا پیش کیا جانا، یہ کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کائنات کی ہر چیز کو محیط ہے، انسان کے دل میں کیا کھٹکتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کے اعمال کو بالکل اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت ایسا رکھا ہے کہ آپ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اعمال سے بالکل باخبر ہوتے ہیں۔ تو اعمال کا پیش کیا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو پیش کیے جانے سے پہلے بندوں کے اعمال کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی جو دو وجہ بتلائی، وہ یہی کہ یہ لوگوں کے غفلت کا مہینہ ہے، اور یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے پاس روزے کی حالت میں پیش کیا جائے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ کثرت کے ساتھ کا کیا معنی ہے، یعنی گویا کہ ایک روایت میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اکثر روایتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ اکثر دن اور یا پورے مہینے کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ بعض روایتوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کا مکمل روزہ نہیں رکھا ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں مکمل مہینے کے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعبان کے مکمل مہینے کا روزے کا رکھنے کا اہتمام کیا ہو، لیکن زیادہ بات درست یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے مکمل روزہ رکھنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور یہ عرب کی زبان میں یہ بات درست تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کو زیادہ سے زیادہ انجام دے دیا ہو، مہینے کے اکثر دنوں میں روزہ رکھ لیا ہو، تو ایسا وہ کہنا جائز سمجھتے تھے، درست سمجھتے تھے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے۔ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو ہم میں سے بہت سے لوگ شب برات کے طور پر جو ہے اسے مناتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس سے اس بات کی تائید ہو رہی ہو کہ یہ شب برات ہے یا برات کا دن ہے۔ شعبان کے مہینے میں جو اور بھی احکام ہمیں احادیثوں سے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے،
لہذا جو آدمی 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا چاہتا ہو، شروع سے اس نے روزہ رکھنے کا اہتمام نہ کیا ہو، تو گویا کہ وہ شخص 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر ہم حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس آدمی نے شروع سے لے کر کے 15 شعبان تک روزہ رکھنے کا اہتمام نہ کیا ہو، ایسے آدمی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ رہ گیا جو آدمی پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہو، اس کے لیے یہ بات جائز اور درست ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھے، یا جو آدمی روزہ رکھنے کا عادی نہیں تھا اب 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو شریعت اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ شعبان کے احکام میں سے یہ حکم بھی ہے کہ انسان رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن احتیاطاً روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایسے احتیاطی طور پر روزہ رکھنے کی شریعت میں سخت ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے کہ ایک آدمی شعبان کے آخری ایام کے روزے اس احتیاط کے ساتھ رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند کو دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، یا چاند نظر نہ آیا ہو، یا رمضان کے مہینے کے لیے احتیاط کے طور پر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھے جائیں۔ ایسا کرنا، ایسا احتیاط کرنا، ایسی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے اس قسم کے احتیاط کی دلیل ملتی ہو، بلکہ شریعت کا معاملہ یقین پر مبنی ہے۔ چاند نظر آ گیا روزے رکھنا ہے، چاند نظر آ گیا روزے چھوڑ دینا ہے۔ ایسی احتیاط کی شریعت میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے شعبان کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ 30 شعبان کے یا 29 شعبان کے دن اگر چاند نظر نہ آئے، بادل لگے ہوئے ہو، مطلع صاف نہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو اس دن جو ہے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ شک کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں صحابہ نے یہ بتلایا کہ جس شخص نے شعبان کی 29ویں تاریخ کو، جس دن یعنی مطلع صاف نہ ہو، چاند نظر نہ آیا ہو اور وہ شک کا دن ہو جائے، ایسے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شعبان کے مہینے کی کما حق و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے مہینے کو